السلام علیکم دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر نیک و بد آدمی اور ہر نیک و بد عمل کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قاتل کی رہائی فرمائی۔ بغداد کے حاکم ابراہیم ابن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے اس سے فرمایا کہ قاتل کو رہا کر دو۔ یہ حکم سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا اور اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر الزام قتل ہے۔ حاکم بغداد نے کہا اسے میرے سامنے لاؤ، چنانچہ اسے لایا گیا۔ حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہیں بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی و بدمعاشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لائی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ وہ نووارد عورت جب ہمارے سامنے آئی تو چیخ مار کر اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب وہ ہوش میں آ گئی تو اس سے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں کہ اللہ سے ڈر، یہ بڑھیا تو مجھے بہانے ہی بہانے سے اس جگہ لے آئی ہے۔ دیکھ میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ہوں، اور میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میری ماں فاطمۃ الزہرا ہیں۔ خبردار اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نگاہی سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سیدہ تھی یہ بات سنی تو لرز گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر عاقبت کی خیر چاہتے ہو تو اس مکرمہ اور معظمہ خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ میرے دوستوں نے میرے اس بات سے یہ سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر خود تنہا ہی ارتکاب گناہ کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اس خیال سے وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا تم لوگوں کو کسی صورت میں اس امر شنیع کی اجازت نہ دوں گا، لڑوں گا، مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بد نگاہی منظور نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے اور مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا، اور اسی اثنا میں ایک شخص جو اس سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا میرے روکنے پر مجھ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اس سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا تو شور مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا کہ جاؤ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کو امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حجت اللہ علی العالمین میں بیان کیا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر نیک و بد آدمی اور ہر نیک و بد عمل کو جانتے اور دیکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی نسبت کے لحاظ اور ادب سے آدمی کا انجام اچھا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر اس چیز کا دل میں ادب و احترام رکھنا چاہیے جس کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق ہو۔